میں آزاد نہیں ہے، ہم نے اپنی گردنوں کے اندر اسلام کو پٹا ڈال رکھا ہے۔ عربی زبان میں اسلام سے ایک لفظ مسلم اور مسلم آتا ہے، اس اونٹنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں، کسان ہیں، کاشتکار ہیں، کہ جس جانور کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو وہ جانور آزاد نہیں رہتا، وہ جانور غلام بن جاتا ہے اس شخص کا کہ جس کے ہاتھ میں اس کی نکیل ہوتی ہے۔ اگر وہ دائیں طرف موڑے تو دائیں طرف مڑتا ہے، اگر وہ بائیں طرف موڑے تو بائیں طرف مڑتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی گردنوں کے اندر اسلام کو پٹا ڈال رکھا ہے۔ اسلام کا ترجمہ ہے، اگر ہمیں اسلام آگے بڑھنے کو کہے تو آگے بڑھ جاؤ، اگر ہمیں اسلام رکنے کو کہے تو رک جاؤ، اور گناہوں سے رک جاؤ، اللہ کے راستے کی طرف مضبوطی سے بڑھ جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آپس میں تفرقے نہ ڈالو۔ اگر تم آپس میں تفرقے ڈالو گے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرو گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور اکھڑی ہوئی ہے۔ میرے بزرگوں، آج جو غیر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ موقع میں نے اور آپ نے ان کو فراہم کیا۔ آج اگر ہندوستان کی ایک عدالت یہ کہتی ہے کہ اسلام کے اندر پردہ ضروری نہیں ہے، پردہ لازمی حصہ نہیں ہے، تو یہ موقع میں نے اور ہماری بہن اور بیٹے بچوں نے ان کو فراہم کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں پردہ نہیں کریں۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے، کل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان داڑھی نہیں رکھتے۔ اور کل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر اتنے بڑے بڑے مدرسے بنانا، اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہ مسلمان مدرسوں میں آتے ہیں نہ مسجدوں میں آتے ہیں۔ بڑے سیکھتا ہوئے جب عدالت نے فیصلہ دیا کہ اسلام کے اندر پردہ ضروری نہیں، تم کون سا پردہ کراتے ہو، تم کون سا حجاب کراتے ہو اپنے بہن اور اپنے بیٹے اور بچوں کو، کون سا پردے میں؟ شادی حالوں میں، دعوتوں کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر ہم اپنے آنکھوں سے خود مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن اور بیٹے کتنا پردے میں رہتی ہیں۔ اور سنو، عدالتوں کے فیصلوں سے اسلام اور ایمان کے اندر کوئی تغیر اور تبدل ہو نہیں سکتا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حاوی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ اسلام کو نہ کل خطرہ تھا تو آج خطرہ ہے، نہ آئندہ کل خطرہ ہوگا۔ بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے نمرود آئے اور چلے گئے، تم کو خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ، تم کو خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے ان کے بابت چلتا رہتا ہے۔ فضارتوں کے مقدر پر ناچنے والوں، فضارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ کل بھی یہاں ایک شخص تخت نشین تھا، وہ بھی اپنی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اس نے بھی اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ حکومتیں آئی ہیں اور حکومتیں چلی جائیں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کے احکام پر پورے طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں اور شریعت محمدیہ کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں تو ہم کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ہندوستان کو انگریزوں کے جبروں سے نکال کر آزاد کرایا تھا۔ ہم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں، ہم سید اسماعیل شہید کی اولاد ہیں، ہم سید احمد شہید کی اولاد ہیں، حافظ ضامن شہید کی اولاد ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی اولاد ہیں۔ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمیں کیا خطرہ ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر پورے طریقے سے اسلام کو لاؤ۔ اور آج جو خرابی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نشہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے، ہر ایک آدمی نشے میں مبتلا ہے۔ میں کسی گاؤں کی، کسی شہر کی بات نہیں کر رہا، خود اپنے اس گاؤں کا رونا رو رہا ہوں، اپنی اس بستی کا رونا رو رہا ہوں۔
آج سے تقریباً 5 سال پہلے جو نوجوان ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے، میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج وہ نوجوان نشہ کر کر کے اور نشے کی پڑیا کو لگا کر کے وہ ایسے چپک گئے ہیں، اور یہ وہیں تک محدود نہیں رہے کہ ہمارے گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ ہم نے دیکھے ہیں وہ مناظر کہ ایک نوجوان اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر چوراہے پر کھڑا ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی سامان بیچنے کے لیے نہیں رہا، سب کچھ بک گیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بھی کوئی خرید لو اور میں نشے کی پڑیا کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا اور ہم بڑوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گاؤں کے ذمہ داروں کو آگے آنا چاہیے اور ہر محلے کے اندر کمیٹی بنانی چاہیے، اور جو نشہ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ہم مخبریاں کرتے ہیں مدرسوں کی، ہم مخبریاں کرتے ہیں مسجدوں کی۔ اگر تمہیں مخبری کرنی ہے تو جاؤ، تم ان نشہ بیچنے والوں کی مخبری کرو، ان نشہ کرنے والوں کی مخبری کرو، ان کو تھانے اور جیلوں میں بند کرو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مول صاحب واہ، بہت بڑھیا بہت بڑھیا۔ مولانا محمد شہزاد صاحب ابھی غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور قوم کا رونا رو رہے تھے۔ آج ہماری قوم میں کتنا بگاڑ ہو چکا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک بچی، ایک لڑکی عالمہ بنی، دستار ہوئی، لڑکی معلمہ بنی، اور دستار ہونے کے بعد جلسے میں دعا ہو گئی۔ اس بچی کو کھلی گاڑی میں بٹھا کر، بالغ بچی تھی، گاؤں کی گلیوں میں گھمایا گیا، اور گاؤں میں گھمانے کے بعد یہی تک خیر نہیں رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مغرب کا وقت ہوا تو جس طرح شادیوں میں آتش بازی ہوتی ہے، اس طرح اس گھر میں پٹاخے پٹک رہے تھے۔ لڑکی عالمہ بنی، کتنی بڑے خوشی کا مقام، لیکن وہ بالغ بچی، اس کو کھلی گاڑی میں بٹھا کر گاؤں کی گلیوں میں چکر لگایا گیا، اور پھر گھر پر آتش بازی ہوئی۔ جس طرح شادیوں میں بیٹیوں کی بیٹیوں میں آگ لگائی جاتی ہے، اس طریقے سے اس گھر پر آتش بازی تھی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، مغرب کی اذان، پہلی رکعت ہو گئی، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تب وہ آتش بازی بند ہوئی۔ علماء وہاں موجود تھے اور سب نے غیرت کا اظہار کیا کہ بتاؤ بچی عالمہ ہوئی، اس کو اس طریقے سے نمائش اس کی کی گئی، یا تو پردے کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ گھر میں والدین نفلیں پڑھ کر کے شکریہ ادا کرتے کہ ہماری بچی معلمہ بنی ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کو زینت بنا دی سڑکوں کی، اور ہم اس کو پھونک دیے ہیں۔ آج ہمارے مدرسوں کے اسٹیج پر بالغ بچیوں کو لایا جا رہا ہے، ان کی نورانیت ختم کی جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے ڈرامے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی جس طریقے سے قوم کا رونا رویا جا رہا ہے، ایک کیا کیا باتیں آپ کو بتلائی جائے۔ آج جوا سٹا عام ہو گیا ہے، موبائل کے ذریعے نوجوان بچے جوا سٹا کھیل رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات جو ہے اس بات کا نوجوانوں دھیان رکھو۔ ابھی ایک جگہ 3 کروڑ روپے ایک نے گھٹائے، باپ کو 32 بیگھے زمین بیچنی پڑی۔ ابھی 8.5 لاکھ روپے ایک نے گھٹائے جوا کھیل کر موبائل پر کے۔ تو اس میں ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تو بہرحال آپ سے وعدہ کیا تھا، بڑی قیمتی تقریریں آپ نے ابھی سنی ہے۔ اب وہ بچے جن کا پروگرام ہونا ہے، جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، اب وہ مختصر وقت کے لیے بچے آپ حضرات سے خدمت میں آ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو مہمان باہر سے آئے ہوئے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا، وہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔ باہر سے آنے والے مہمان جنہوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا، وہ کھانے سے فارغ ہو جائے، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔
हाँ कोशिश तो ही रहे। कौन सा कुछ मेहनत हम करेंगे, कुछ हमारे सामने बैठने वाले करेंगे। अब ये पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बन गया है भाई, कुछ इधर बैठ गए, कुछ पीछे खड़े हैं, कुछ उधर बैठे, बीच में रास्ता खाली। अब या तो कुर्सी का मुंह इधर को करा जाए और मैं भी इधर को मुंह कर लूं।